الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ آج پھر اسی آستانہ عالیہ پر گفتگو کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، جہاں بالکل ابتدا میں جب میں نے دورہ تشریف کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے، تو ابتدائی ایام میں میرا یہاں کامران صاحب کے واسطے سے بیان ہوتا تھا، اور جب بھی یہاں آتے ہیں تو قبلہ صوفی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ جو اپنی ذات میں ایک واقعی عاشق تھے، اولیاء کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، نبی علیہ السلام کے، کیا بات ہے۔ اور ان کا کمال یہ تھا کہ جب وہ سفید جوڑا پہنتے تھے، سفید ٹوپی مبارک، سفید ان کا پرنا صافہ، سفید کپڑے، پھر سفید ریش، لگتا جیسے فرش پہ کوئی فرشتہ چل رہا ہے۔ حافظ صاحب نے حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حسن مصطفیٰ کا ذکر ایسا ذکر ہے جو کرتا ہے میرے نبی سے اپنا دیدار عطا کر لیتا ہے، اور ساری کائنات کا حسن جہاں بھی آپ کو دکھائی دے، وہ انبیاء علیہ السلام کا حسن ہو، وہ جناب مرسلین کا حسن ہو، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ کسی نے کہا کہ ہوئے ہیں حضرت یوسف حسین زمانے میں، ہوئے ہیں حضرت یوسف حسین زمانے میں، انہیں بھی تیرے حسن کی خیرات ملی۔ جب دیکھا حسان بن ثابت نے، آپ نے بارہا شعر سنا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ہائے ہائے ہائے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اور دیکھ کر پھر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ۔ میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فائدہ ہوگا۔ آج ہم داتا کہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، غوث کہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور میں نے کہا کہاں تم کہاں بچو گے، آؤ یہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب پہنچے قصر دنا میں، جب اللہ کو دیکھا تو کیا فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورت۔ لفظ احسن آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چشمان مبارک سے، سر کی آنکھوں سے جب اللہ قدوس کی ذات کا دیدار کرتے ہیں، کمال نہیں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ قدوس کے جلوے کا کروڑواں حصہ تجلی پڑے تو بے ہوش ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام دیکھ کر رب کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے رب کو دیکھا احسن صورت میں، میرے آقا نے دیکھا رب کو احسن صورت میں، کہا احسن ہے۔ حسان بن ثابت تیرے بھی اس شعر پہ قربان ہو جاؤ۔ جب تو نے دیکھا، تجھے پتا ہے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، تو نے کہا احسن من کا، پتا چلا اللہ بھی احسن ہو تو وحدہ لا شریک رہتا ہے، نبی بھی احسن ہو تو خاتم النبیین رہتے ہیں۔ اور بات کو قریب کر، اگر شرک ہوتا تو کیا ضرورت تھی؟ پتا چلا جو صفت اللہ میں پائی جائے وہ اللہ کے بندوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، اور یہ ثابت کیا صحابی نے۔ اور قرآن پڑھ لیجیے، معروف آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور قریب آ گئی۔ یہاں تو اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو احسن بنا دیا، اب کدھر جاؤ گے؟ پتا چلا اللہ بھی احسن، اللہ کے نبی بھی احسن، اور جو نبی پر عاشق ہو جائے وہ بھی احسن۔ تو پتہ چلا اللہ احسن ہو کے وحدہ لا شریک رہتا ہے، نبی احسن ہو کے نبی اور رسول رہتا ہے، داتا احسن ہو کے داتا رہتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے والعصر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، اس پہ بہت کچھ کہا مفسرین نے۔ اب توجہ، دل کی کھڑکیاں پوری کھولنی، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے کہا، کوئی ڈاکٹر کہنا تجھے ٹی بی ہو گئی ہے تو سارا خاندان پریشان ہو جائے، پڑھو مر نہ جائے، تجھے کینسر ہو گیا، پڑھو، ڈینگی ہو گیا، پڑھو، کرونا ہو گیا، پڑھو۔ میرے استاد گرامی، میرے شیخ میر انوار حسین قادری رحمہ اللہ جلوانی، ان کی مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دیہاتا تاندرے والا جلوانہ شریف، تو ایک مائی صاحبہ ان کے پاس آئی میرے جانے سے پہلے۔ تو ماں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، ادھر کا لہجہ بولی بھی ایسی ہے، کہنے لگی سائیں میرا پتر مر کے بچیا ہے، سائیں میرا پتر مر کے بچیا ہے۔ فرمایا کدوں تک مر کے بچ سی، آخر بچ کے مر سی۔ یہ موت کی حقیقت ایک نظام ہے۔ تو مجھے جب انہوں نے سنایا مجھے لطف آیا، میں نے کہا انہوں نے کیسا خلق الموت والحیات کا ایک مصرے کے اندر کمال کا اس کو نقشہ کھینچا ہے۔ بہرحال
اللہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں مشائخ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ اللہ فرما رہے ہیں جس کے کلام کے بارے میں کہا گیا لا ریب ہے، بے عیب ہے، وہ ذات بھی بے عیب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ کہتا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا تو سارا خاندان اکٹھا ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے کسی کو فکر ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے کسی کو فکر، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، کسی کو فکر ہی نہیں. یہ ہماری پستی کا عالم ہے. ہم وہ اقبال کی قوت ہے، عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہم پستی میں جا رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. پھر اقبال نے کہا قرآن میں ہو وہ تازہ نہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کہتا خسارے میں ہے، ہم کہتے منافع میں ہے. کیسی ہماری منفی سوچ ہے. لیکن صدقے جاؤں اللہ کریم کی اس کتاب پر، الا الذین آمنوا، کہا ایمان والے خسارے میں نہیں ہے. یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. کہا انسان وہ خسارے میں ہے جو کفر میں رہا، جو شرک میں رہا، جو منافقت میں رہا. جو ایمان لے آیا وہ نفع میں آ گیا. وعامل الصالحات، دوسرا فرمایا جو اعمال صالحہ کرتا رہا. یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ تعلیم اللہ کی ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے. اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، خسارے سے بچ جائے. میں کہتا ہوں 50,000 کی فیس مانا کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں آتا. کوئی بیٹا کہے نا ابو جی 50,000 کا نقصان ہو گیا تو تکلیف پہنچتی ہے کہ بیٹے لاس ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان باپ تسلی، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، نفع نقصان ہماری حصہ ہوتا ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے، دھچکا لگا. لیکن جو بے ایمان رہا، بد عقیدہ رہا، اہل سنت سے ہٹ کے کو رافضی بنا، کو خارجی بنا، کو ناسبی بنا، خیال تک نہیں آیا کیسے خسارے میں مبتلا ہے. توجہ. پھر فرمایا پہلے اہل ایمان اللہ نے نکالے، ترتیب ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ والے. پھر کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 نشانیاں اللہ نے بیان کی. کن کی؟ جو نفع والے ہیں. بولیے کن کی؟ جو نفع کا پہلا درجہ صاحب ایمان ہونا، دوسرا اعمال صالحہ کا معمول اپنا بنانا، تیسرا ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، جس کا پودا شمس نقشبندی رحمہ اللہ لگا کر گئے ہیں، یہ کام کرنا. چوتھا صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ. نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے. قرآن کا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے خود مل جاتا ہے. کر کے تو وہ دیکھے، کر کے تو دیکھے. صبر امام حسین نے کیا علیہ السلام نے کربلا کے اندر، جن کو خدا نے اپنا قرب تام عطا فرمایا. تو اب ہے ایمان. یہ محفل سیکھنے سکھانے کی ہے. حافظ صاحب کو اللہ زندگی، یا علامہ صاحب بھی ہیں، سوز گداز برکتیں عطا فرمائے. بڑا ہی رنگ جمع ہوا تھا محفل کا، تو بس اللہ کرے وہ رنگ برقرار رہے. میں کہتا ہوں اس طرح کا ثنا خوان ہو تو خطیب کو بات کرنے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کی کھیتی کو اس قابل کر دیتا ہے، اس قابل کر دیتا ہے زرخیز. ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انہوں نے آپ کے دلوں کی مٹی عشق رسول سے اب زرخیز کر دی ہے. اب میں اللہ کے فضل سے جو اللہ کا قرآن بیان کروں گا، نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کروں گا، دلوں پہ نقش ہوتا چلا جائے گا. بس آپ نے رہنا محفل میں، یہ آپ کی مہربانی، آپ نے محفل سے باہر جانا نہیں. اب ایمان بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، بڑی توجہ سے آقا علیہ السلام پر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک یہ تاریخ، ویسے لمبا نصاب ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایک لمبا نصاب ہے. لیکن مختصر یہ وہ حدیث جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، توجہ ہے نا، بڑی توجہ سے فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، مجھے اپنی اولاد، بڑی بات تھی. ماں باپ کوئی معمولی بات ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے ماں کی جانب دیکھو نظر محبت سے، باپ کی جانب دیکھو نظر محبت سے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے. فرمایا ان کا مقام اپنی جگہ میں نے عطا، یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، میں نے عطا کیا ہے. ان کو بھی پسے پوچھ ڈال میری محبت میں. اولاد اگر نیک ہو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اصالہ ثواب کی دلیل، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. فرمایا یہ اولاد نیک ہو، بخشش کی دعا کرے، تیری بخشش کا سبب ہے. پھر بھی والناس اجمعین، کائنات میں تو کسی اور کا فرزانہ نہ بن جانا، کسی کا دیوانہ نہ بن جانا.
جب بھی تجھے خیال آئے یہ سوچنا کہ سارے رشتے میرے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملے. میرے استاد صاحب پڑھتے تھے تجھ سے جو آنکھ ملائے وہی مستانہ بنے, تجھ سے جو آنکھ ملائے وہی مستانہ بنے, ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے, تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے, تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے. تو یہ معیار. پھر صحابہ میں سے واحد ایک صحابی جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے, چھوٹی بات ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. حدیث ہے یا اللہ عمر کو عطا کر, اسلام کو عزت عطا کرنی ہے. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ لا یحتاج, کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, اور عقیدہ یہ ہے نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں. یاد رہے جناب عمر کو اس لیے نہیں مانگا کہ حضور کو طلب ہے, اس لیے مانگا کہ عمر کی بگڑی بن جائے. یاد رہے عمر کی بات بن جائے. یہ وہ ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, آئے ہائے عمر تیرے ہاتھ پہ قربان ہو جاؤں, تیرا ہاتھ امام الانبیاء علیہ السلام کے دستے مبارک میں ہے جس کے بارے میں ید اللہ فوق ایدیہم آتا ہے. پکڑا اور فرمایا اے عمر تیرے ایمان کا کیا حوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے. توجہ ہے, ابھی جان کو رکھا, کہا اللہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے, ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا, اگرچہ تجھے میں نے رب سے مانگا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے, اللہ قدوس سے اس کے تقاضے کیا رکھے ہیں. اور میں نے کہا عمر کو بھی سمجھانا پڑا, تو آج کیا پدی کا شوربہ کہہ رہا ہے, وہ دیوار کے پیچھے جانتے نہیں ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, درود و سلام نہیں, ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کا تو عقیدہ تھا. آقا علیہ السلام کے ایک مرکز انور پر قبر مبارک پر آتے تھے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جناب عمر نے فوراً کہا, سمجھ آ گئی نا, اب ایمان کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. کہا اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے, کوئی فرشتہ نہیں آیا. فوراً میرے آقا سے فرمائے لگے, قال نبی علیہ السلام, حدیث ہے بخاری میں, الآن یا عمر, اے عمر ابھی ہو گیا. آئے ہائے 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 جی, یہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی تاثیر ہے. ہے جرت کسی کائنات کا محدث ہو, مفکر ہو, مفسر ہو, علامہ ہو, صوفی ہو, ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, قطب الاقطاب ہو, غوث الاغواث ہو, ہے کسی میں مجال کہ کہے عمر کا ایمان کامل نہیں. نہیں. ایک ساتھ لگی ہے, سیکنڈ کا بھی کئی حصے تقسیم ہو گئے. اور یاد رہے میرے آقا کہتے الآن یا عمر, جو یا علی نہیں کہتے وہ یا عمر کیسے پڑھ لیں گے, وہ حدیث کیسے پڑھ لیں گے. جو یا رسول اللہ نہیں کہتے وہ یا عمر کیسے پڑھ لیں گے. یہ تو بخاری ہے. تھوڑا سا اہل سنت بیدار ہو جائیے. ان کو تو یا رسول اللہ کہنے میں شرک نظر آتا ہے. میں نے کہا ابھی تو یا عمر بھی پڑھا ہوا ہے, اور یہ کتاب الایمان بخاری کی ابتدائی حدیث ہے. کتاب الایمان میں تم کیسے گزرو گے؟ میرے عمر کو یا عمر کہنا پڑے گا, ورنہ تم حدیث میں ڈنڈی مار کے مرتد ہو جاؤ گے. بات کو اور قریب کرتے ہوئے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے. کہنے کو بہت کچھ ہے. اب یہ اصلاحی گفتگو شروع ہو رہی ہے. ایک گزارش ہے, یہ علامہ عبداللہ صاحب جو نا, ان سے آپ ٹائم لے کے ان سے ملتے رہا کریں, ٹھیک ہے, ان سے ملتے رہا کریں. یہ اللہ کریم نے آپ کے علاقے میں ایک علم کا چراغ رکھا ہوا ہے. میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں, قبلہ توجہ, کہ اترنے والی دکھوں کی برات سے پہلے چراغ بانٹ دو بستی میں رات سے پہلے. ہمارے بچے ہزاروں روپے دیتے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں, اس کے سینے میں تو قرآن کا بھی نور ہے, حدیث کا بھی نور ہے. جو لوگ آسانی سے ملتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے, کیونکہ یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو زنگ لگ جائے گا. حضرت صاحب تب خوش ہوں گے جب آپ انہیں کھرید دیں گے, انہیں ٹٹول لیں گے, انہیں کھول لیں گے, نکالو بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ, کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں روحانی فیض لینے کے, اور مجھے اس بات میں یقین ہے کہ یہاں پر حضور شہنشاہ اللہ ثانی رحمہ اللہ کی توجہ ہے. اور آپ کو پتہ نہیں وہ کس شان کا مرد ہے. میرے نانا جی رحمۃ اللہ ان کے ڈائریکٹ مرید ہیں, اور ہم نے بہت کچھ سنا اپنے بڑوں سے. باہر ہے جو کہ عنوان چل رہا ہے. توجہ, امام مالک رحمہ اللہ 3 کپڑے پہنا کرتے تھے. کتنے کپڑے پہنتے تھے؟
3 کپڑے پہنے. جب نماز پڑھنے لگتے اوپر والے کپڑے اتارتے, اندر والے کپڑے اتارتے, درمیانی لباس سے نماز پڑھتے. ہائے 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 ہائے, جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے. کسی نے پوچھا امام صاحب سمجھ نہیں آئی, لباس تو وہ بھی پاک تھا, وہ بھی پاک. فرمایا نہیں نہیں, اوپر والا جو لباس ہے نا اس میں ریاکاری کی بو آ رہی ہے, اندر والا جو لباس ہے اس میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اس کی بو آ رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ رب کی بارگاہ میں قیام ہو امام مالک کا, رکوع ہو, سجود ہو, اور کبھی ریاکاری ہو, کبھی حسد و بغض ہو. نہیں 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 نہیں. ایک مشہور شعر پیر صاحب نے لکھا, آتش بغض و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں. سنگ پتھر کو کہتے ہیں, پتھر بھی حسد کرتے ہیں. آئے سمجھیے بات کو. آتش بغض و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں, دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا. ہائے 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 ہائے, پہاڑ بھی تڑپتے ہیں, نظارہ کون دیکھ رہا, ہم جلنے کو رہ گئے. توجہ ہے, آپ اتنے پاک ناز تھے.